سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں، دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں۔ قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ۔ دوسرا سبق آذان کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے؟ کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کے دامن پکڑو کامیاب ہوگے۔ سب زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق آذان کا، حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آجو آجو۔ دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، وزیر بعد میں، مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا، اس کے دل کے کان بہرے ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ پانچواں سبق آذان کا، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ وہ تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں۔ جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہا میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا سبق آذان کا، فجر کی آذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ آذان پہ آذان سنے گا، ٹس سے مسنا ہوگا۔ پہلے 2 سبق آذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے آذان میں۔ اگر کوئی آذان کو سمجھے تو آذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا